إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ الگت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام رسول پر خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ، آج کا یہ خطبہ سلسلے طلاق کے احکام و مسائل کا دوسرا خطبہ ہے، جس کا عنوان ہے طلاق سے بچنے کا نسخہ. طلاق جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی ناپسند ہے، لیکن انتہائی مجبوری کی حالت میں یہ کام جائز قرار دیا گیا ہے. تو وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سے کام ہیں کہ جنہیں اگر ہم اپنائیں تو اس کی نوبت ہی نہ آئے، اس ناپسندیدہ کام سے ہم بچ سکتے ہیں. یوں تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم جب نکاح کا ارادہ کریں، جب ایک گھر بسانے کا عزم محکم کریں اور اس کی بنیاد رکھیں، تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو دیکھنا ضروری ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے دین. دین کی بنیاد پر ہم جوڑے کا انتخاب کریں تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. کہ عورتوں سے عام طور پر 4 وجہوں سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کے دین کو دیکھ کر. تو تم دینداری کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. تم دین فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
تم دین والی کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے۔ یعنی اگر دین کو تم نے ترجیح نہیں دیا، دین کو تم نے منتخب نہیں کیا، تو پھر رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کریں اور مختلف انداز میں اس کی اہمیت کو بتلایا ہے، فرمایا کہ یہ دنیا پورا کا پورا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین سامان جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کے اندر، وہ نیک عورت۔ ایک بار صحابہ کرام اکٹھا تھے اور آپس میں غور کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے ہمیں سونا چاندی جمع کرنے سے ڈرایا ہے، منع کیا ہے، تو پھر ہم کون سی چیز اختیار کریں، کیا جمع کریں دنیا کے اندر، اپنے لیے کون سا سامان اکٹھا کریں۔ اس سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، میں ابھی جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں اور پوچھ کر آتا ہوں، پھر تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں کہ ہم کون سی چیز جمع کریں۔ چنانچہ وہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سونا چاندی اور دنیا کے مال و اسباب کو اکٹھا کرنے سے روکا گیا ہے، یعنی بالکل حرام نہیں کیا گیا، لیکن اس سے بے رغبتی کی تعلیم دی گئی، اس میں بہت زیادہ رغبت مت دکھاؤ ورنہ یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو ہم دنیا کے اندر کیا اکٹھا کریں، کون سا سامان جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتلائی، فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعین احدکم علی امر الآخرہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر کچھ سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو، خزانہ جمع کرنا چاہتے ہو، تو یہ چیزیں جمع کرو: شکر کرنے والا دل، یعنی ایسا دل، اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کر رہے، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ذکر کرنے والی زبان حاصل کرو، اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی بناؤ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور مومنہ عورت کو اختیار کرو۔ کون سی مومنہ عورت؟ وہ مومنہ عورت جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، ہر وہ کام جو آخرت میں تمہارے کام آنے والا ہے، تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہے، آخرت کے کاموں میں، آخرت کی تیاری میں تمہاری مددگار بن سکے، ایسی مومنہ عورت کو تم اختیار کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی اور دنیا کے زر و جواہرات کو جمع کرنے کے بجائے اسے بہترین سامان، بہترین خزانہ قرار دیا ہے جسے انسان دنیا کے اندر اختیار کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عورت کا انتخاب کریں شادی کے لیے، تاکہ ہمیں طلاق کی نوبت کی جائے۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، عورتوں کے سرپرستوں کو، ان کے نگراں، ان کے ولیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے جس کے دین سے، اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تو اسے نکاح کر دو۔ اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی، اپنی مملوکہ کی جو تمہارے ماتحت ہے، اس لڑکی کا نکاح جس کے لیے پیغام آیا ہے، ایسے لڑکے کی طرف سے آیا ہے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تو تم اسے نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا، دیندار پیغام کو تم نے ٹھکرا دیا، دیندار پیغام کو تم نے قبول نہیں کیا، تو زمین کے اندر فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ عورت کے سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ نیک لڑکے کا انتخاب کریں، نیک لڑکے کا پیغام آئے تو اسے قبول کریں، اس سے نکاح کر دیا کریں۔ تو اس کے ذریعے سے بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے فتنوں سے اور بہت سارے فساد سے بچ جائیں گے۔
تو مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے کہ نیک جوڑے کا انتخاب کریں. یہ پہلی بنیاد ہے طلاق سے بچنے کی، یا طلاق سے بچنے کا یہ پہلا نسخہ ہے جسے اگر ایک مسلمان اختیار کرے تو طلاق سے بچ سکتا ہے. دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جب شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہو، جب نکاح ہو رہی ہو، تو اس وقت کم سے کم خرچ کریں. شادی کے معاملات میں غیروں کی دیکھا دیکھی، غیروں کی نخالی کرتے ہوئے اور بہت سارے بے بنیاد اور بہت ساری لاپرواہ اور بہت ساری لایانی رسم و رواج میں الجھ کر اور ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں میں ریا اور نمود اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے اور ریکارڈ بنانے کے لیے بہت زیادہ خرچ نہ کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے جن کا موقع نہیں کہ بیان کیا جائے. ایک صحابیہ بڑے قریشیہ عورت ہے، اونچے خاندان کی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز فرد تھے لیکن ابھی حالت کفر میں تھے. انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو طلحہ، تم جیسے آدمی کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، تم جیسے آدمی کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، تمہارا پیغام تو قبول کرنے کے لائق ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، اس لیے نکاح میں یہ پیغام میں قبول نہیں کر سکتی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارے سے اس کے علاوہ کوئی اور مہر نہیں مانگوں گی، یہی اسلام میرا مہر ہو جائے گا. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیا، اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اور پھر نکاح کر لیا، اور یہی ان کا مہر ٹھہرا، اس کے علاوہ اور کوئی خرچ نہیں. اور اس طرح کے اور بھی بے مثال بے شمار واقعات ہیں کہ کم سے کم خرچ میں صحابہ کرام نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ نکاح بابرکت رہے. حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ کا یہ نکاح بہت ہی معروف و مشہور رہا، بہت ہی چرچے رہے لوگوں کے درمیان اس کے کہ کیسا مہر انہوں نے رکھا اپنے نکاح کے لیے. تو اس طرح سے کم خرچ میں اگر ہم نکاح کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کہ نکاح بابرکت ہوگا. اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اندر برکت ہوگی، اور جس کے اندر برکت ہوگی تو اس کے اندر طلاق کی نوبت بھی نہیں آئے گی، بلکہ سکون ہی سکون ہوگا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ رکھا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے جس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرتے ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت رکھ دی. نکاح کے ذریعے سے دو اجنبی دلوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی محبت اور ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین قدرت کی نشانی ہے. تو یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے نسخے کو اپنائیں گے. لیکن آج بہت افسوس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے سلسلے میں ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے. ایک طرف جہاں ہم جوڑے کے انتخاب میں بڑی بھیانک غلطیاں کر رہے ہیں کہ دینداری اور نیک جوڑے کے انتخاب کے بجائے راستہ چلتے ہوئے پارکوں اور کالجوں اور اسٹیشنوں پر میک اپ کر کے بنسور کر سر ڈھک کر نامحرم اور مردوں سے جو نظر بازی کرتے ہوئی عورتیں پھرتی ہیں،
आज हमारा नौजवान उन्हीं को पसंद कर लेता है और उन्हें अपना जीवन साथी बना लेता है और उन्हीं से निकाह करना पसंद करता है कि नहीं, ये मुझे पसंद आ गई है, ये मेरी नजर को भा गई है, मेरे दिल में उतर गई है, मैं इसी से निकाह करूंगा और इसी को जीवन साथी बनाऊंगा। आप सोचिए कि जिसका किरदार इतना गिरा हुआ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर निकले और मर्दों के दरमियान से गुजरे, ऐसी औरत जानिया है। ऐसी बदकार औरत से जो निकाह करेगा, क्या उसकी जिंदगी में सुकून आएगा? क्या उसकी नस्ल अच्छी होगी? बल्कि मामला तो और ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि आज मीडिया ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं और ऐसे ऐसे सबक पढ़ाए हैं लोगों को कि आज दीन और इस्लाम भी कोई माना नहीं रखता है। बल्कि कितने सवालात ऐसे आते हैं कि एक लड़का जो मुसलमान है, जब नमाजी है, वो एक गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करना चाहता है और वो लड़की कह रही कि अगर तुम उससे निकाह करो तो मैं तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे सवालात आते हैं, पूछे जाते हैं कि हकीकत ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं कि गैरों तक से, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे हराम करार दिया है, गैरों से निकाह जायज नहीं है। बाज दफा तो वो अपने दीन पर, अपने मज़हब पर कायम रहते हैं, उसके बावजूद भी निकाह कर लेते हैं और वो भी गैर शरई तरीके से निकाह करते हैं कि वली की रजामंदी और इजाजत के बगैर सिर्फ कोर्ट मैरिज करके निकाह कर लेते हैं, जो कि सरासर हराम। और ये तरीका भी कि पहले एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से सारी बातें, सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब घर बसाना चाहते हैं और निकाह करना चाहते हैं, इसके लिए मजहब बदलने को तैयार है। आप सोचिए कि जिसने अभी दीन का दाल भी नहीं सीखा है, दीन के बारे में कुछ भी मालूमात हासिल नहीं की है और सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए, अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आपके साथ घर बसाने को तैयार हो रही है और आपके साथ निकाह कर रही है, वो आपको कैसी नस्ल देगी? आपके बच्चों की क्या तरबियत करेगी? और आपको उससे कितना सुकून मिलेगा आगे चलकर? पूरी जिंदगी है, ये चंद लम्हों का मामला नहीं है, पूरी जिंदगी है। कहां एक तरफ तरबियत याफ्ता अच्छे घराने की और दीनदार, जिसकी दीनी परवरिश हुई हो, दीनी तरबियत हुई हो, ऐसी लड़की और ऐसा जोड़ा, और एक तरफ जो अभी बाजारों में घूमते फिरते आपसे मिल गई और आपसे मुलाकात हो गई, कॉलेज में पढ़ते हुए मुलाकात हो गई और उसके बाद आपकी मोहब्बत में अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए पागल हो गई और कह रही कि मैं अपना दीन भी छोड़ने, धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार हूं और आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। ऐसी औरत, ऐसी लड़की से अगर निकाह कोई करेगा तो कैसी नस्ल वजूद में आएगी? आप तस्वर कीजिए। क्या उससे उम्मीद की जा सकती कि दीनदार नस्ल वजूद में आएगी? यह हम सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे बल्कि एक नस्ल बर्बाद कर रहे हैं और दीन इसी की वजह से मजाक बन रहा है। यह तरीका सरासर गलत है, दुरुस्त नहीं है। दीन के सिलसिले में यह है कि दीन की आप दावत दें, शादी करने के लिए नहीं, दुनिया को कोई फायदा हासिल करने के लिए नहीं, लोगों की खैरखाही करते हुए, लोगों को जहन्नम के आजाद से बचाते हुए आप दावत दें समझ कर, और उसके बाद हर तरह के दीन के तकाजे को समझते हुए, पूरा करते हुए कोई दीन में दाखिल हो रहा है और दीनदारी का मुजाहिरा भी कर रहा है, उसके अंदर दीनदारी नजर आ रही है एतबार से, तब तो अगर उसके साथ कोई घर बसाता है तो इंशाअल्लाह ये मुबारक होगा, ये फायदामंद होगा। जैसा कि बहुत सारे लोग खुद के मुताले से या दावत दीन से मुतासिर होकर लोग इस्लाम कबूल करते हैं और उसके बाद वहां का मामला यह है कि चाहे मर्द हो या औरत, जो खुद के जज्बे से हर तरह की कुर्बानियां दे करके दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं, उन्हें जल्दी कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब किसी से आंखें दो चार हो जाती हैं और आदमी उसकी मोहब्बत में पागल हो जाता है, तो अभी ना उससे कोई तरबियत हुई है, ना दीन को उसने सीखा है, बस अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसने वादा किया है कि अगर आप मुझसे निकाह करेंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी, और आदमी तैयार हो जाता है। ये इसकी बिना पर जहां दूसरे जो उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लव जिहाद के नाम से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल इन्हीं सब करतूत का नतीजा है।
اور اس کی وجہ سے جو نسل وجود میں آئے گی وہ نسل بھی لائق اعتبار نہیں ہوگی. اس لیے ان طریقوں سے بچنے کی ضرورت اور دینداری کو اختیار کرتے ہوئے دینی ماحول میں تربیت پائی ہوئی لڑکی یا لڑکا جو بھی ہو ایسے جوڑے کو انتخاب کر کے ہم اپنی زندگی کی شروعات کریں, اپنی نئی نسل کی بنیاد رکھیں, تو انشاءاللہ یہ بابرکت ہوگی اور پائیدار ہوگی اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اب جب جوڑے کا انتخاب نیک ہو گیا اور کم خرچ میں آسان سے طریقے سے شرعی طریقے کے مطابق ہم نے نکاح کر لیا, تو اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا ہے. تو آدھا ایمان آپ کا مکمل ہو گیا ہے. کیوں مکمل ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک ایسی آزمائش میں داخل ہو گئے ہیں جسے آپ کو مرتے دم تک نبھانا ہے. زندگی بھر کے لیے آپ نے نکاح کیا ہے, آپ کو اسے نبھانا ہے اور اس میں بہترین کردار پیش کرنا ہے, مثالی کردار پیش کرنا ہے. اگر آپ پیش کرنے جاتے ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً اللہ کی نگاہ میں بھی آپ محبوب ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکمل المؤمنین ایمان, سب سے کامل مومن ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو, اور سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے اخلاق والا ہو. ہم باہر تو بہت سارے لوگوں سے, بہت ساری محفلوں میں, بہت سارے پروگراموں میں, بہت سارے دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن اگر جس کے ساتھ ہم نے نکاح کیا ہے, گھر بسایا ہے, اس کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ہم اچھے اخلاق کے حامل نہیں کہلا سکتے. اللہ کی نگاہ میں اچھے اخلاق والے نہیں بن سکتے اور اچھے مومن نہیں بن سکتے. تو اس آزمائش میں کامیاب ہونا یہ بہت بڑی کامیابی. باہر ہمیں کوئی اچھا کہے نہ کہے, لیکن اگر گھر میں ہمارا جوڑا اور ہمارا جیون ساتھی اگر ہمیں اچھا کہہ رہا ہے, ہمارے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے, تو یقین اللہ کی نگاہ میں بھی ہم اچھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں. اس طرح سے ہمیں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر کے, اچھا بن کر کے, اچھے اخلاق کا معاملہ کر کے ہمیں اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا بننے کا موقع مل جاتا ہے. جو انسان نکاح نہیں کرتا وہ اس موقع سے محروم رہتا ہے. آپ وہ ساری احادیث, وہ سارے فرامین, وہ سارے اخلاقی تعلیمات جو ہم پڑھتے ہیں, اگر ہم کسی کے ساتھ کسی قسم کی بھلائی اور نیکی کرتے ہیں تو سب سے پہلا مستحق ہمارے اپنے اہل و عیال, اس کے سارے سب سے پہلے مستحق ہمارے اپنے اہل و عیال ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, یہاں تک کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. تو اگر ہم کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتے ہیں تاکہ ہمیں صدقے کا ثواب ملے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, اچھی سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہمیں صدقے کا ثواب ملے, تو اس کی سب سے پہلی مستحق کی ہمارے اپنی بیوی, کہ اگر دوسروں کے ساتھ تم کر رہے ہو تو تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے اس سے اور بہتر ہونا چاہیے تمہارا رویہ. یہ نسخے اگر ہم اپنائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو. ہم لوگوں کے لیے بہت نفع بخش بننے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے علم سے, اپنے ہنر سے, اپنی طاقت سے, اپنی زبان سے, اپنے ہر چیز سے, اپنے مال و دولت سے دوسروں کو خوب نفع پہنچانے کی اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, خوب رفاہی کاموں میں حصہ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی بیوی کے لیے اچھے نہیں ہیں, اپنے جوڑے کے لیے اچھے نہیں ہیں, تو پھر بیکار ہے یہ ساری کوششیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے. 1 دینار کسی غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے. آپ غلام کے بجائے آج قیدیوں کو سمجھ سکتے ہیں, 1 دینار 1 روپیہ آپ نے ایک قیدی کو چھڑانے میں خرچ کیا, 1 دینار آپ نے کسی مسکین کو صدقہ کر دیا, اور 1 دینار 1 روپیہ آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. 4 جگہ 4 مصرف میں 4 روپے آپ نے خرچ کیے. ان چاروں میں سب سے زیادہ ثواب آپ کو جس میں ملتا ہے وہ دینار ہے, وہ روپیہ ہے انفقتہ فی اہلک, جو آپ نے اپنے اہل و عیال میں خرچ کیا ہے. اگر ہم باہر دوستوں میں, باہر کی مجلسوں میں, نیک کاموں میں, مسجد مدرسوں میں, اللہ کی راہ میں اگر ہزاروں کروڑوں خرچ کرتے ہیں,
تو یہ دیکھیں کہ اپنے اہل عیال پر کتنا خرچ کرتے ہیں. ثواب وہاں بھی ملتا ہے، اہل پر خرچ کیا ہوا مال آپ کا بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ زیادہ ثواب آپ کو دلاتا ہے. سب سے بہترین، سب سے زیادہ ثواب آپ کو اسی میں ملتا ہے جو آپ اپنے اہل عیال پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے اہل عیال کی نگاہ میں بہتر بن کے اللہ کی نگاہ میں بہتر بن جائیں. اور ایسے نسخے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں اپنائیں تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ کو ناپسند نہ کرے. کوئی مومن کسی مومنہ کو ناپسند نہ کرے. اگر اس کی کسی ایک عادت سے وہ ناراض ہوگا، اگر کوئی اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری عادت اس کے اندر ایسی ہوگی جو اسے پسند بھی ہوگی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا تب یہ حکم دیا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تم معاشرت اختیار کرو، حسن معاشرت اختیار کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بود و باط اختیار کرو، اچھے طریقے سے رہو. اور فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جسے تم نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے ہو، اگر تم اسے ناپسند کر رہے ہو کسی بنا پر تو بھی اسے نفرت نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز تمہیں اس کے اندر ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت سارا خیر رکھ دیا ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، آپ نے بہت چھان کر، بہت خوب تحقیق کر کے، خوب انکوائری کر کے آپ نے ایک جوڑے کا انتخاب کیا، نکاح ہو گیا، تو اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک مثالی شوہر، ایک بہترین شوہر بن کر اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے اس کو نبھانے کی، تاحیات اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کریں. چاہے آپ کو اس کے اندر کچھ ایسی عادتیں نظر آئیں جو آپ کو ناپسند، کچھ ایسی چیزیں جو بعد میں آپ کو، پہلے آپ کو نہیں پتا تھی لیکن بعد میں آپ کو معلوم پڑ گئی کہ یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت بھی اللہ نے رکھی تھی، ہو سکتا ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں آ رہی لیکن اللہ نے اس کے علاوہ بہت ساری بھلائیاں میرے اندر رکھی ہو. عبد الرحمن کیلانی صاحب اپنی تفسیر القرآن کے اندر وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خوبصورتی تمہیں پسند نہ آتی ہو، لیکن اس کے علاوہ اس کے کردار اتنے خوبصورت ہو جو تمہاری زندگی کو سکون سے بھر دے، وہ قناعت شعار ہو، وہ آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو بہت اچھی سنبھالنے والی ہو، تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے. اس کے بجائے تم ایک ایسی عورت جسے اس کی خوبصورتی کی بنا پر پسند کر رہے ہو سکتا ہے اس کے کردار اچھے نہ ہو، وہ قناعت شعار نہ ہو، وہ آپ سے شادی کے بعد ایسے ایسے مطالبے کرے، ایسے ایسے آپ کو تنگ کرے کہ آپ کی زندگی خوشیوں کے بجائے دکھوں اور تکلیفوں سے بھر جائے. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز پسند کرتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ چیز پسند نہیں ہوتی، اور انسان کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ چیز پسند ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے چیز پسند کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اس کی قسمت کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اس کی اچھائیوں پہ نگاہ رکھے، اپنے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کرے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے اور ہر چیز اپنی مرضی کو طرف سے خواہش کے مطابق آدمی دنیا کے اندر نہیں پا سکتا ہے. یہ نہ بھولیں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، قدم قدم پر آپ کو آزمایا جائے گا. وَمِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ تمہارے بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے اولاد میں تمہاری بیویوں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس آزمائش میں بھی آپ کو پورا اترنا ہے. ایسے بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے تعلیمات ہمیں دی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج الوداع کے خطبے میں عورتوں کے تعلق سے لوگوں کو وصیت کی کہ اے لوگوں تم عورتوں کے سلسلے میں خیر کی وصیت کو قبول کرو، اس لیے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی،
اور تمام بدن کی جو پسلی ہے اس میں سب سے اونچی والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی. تو تم اگر اسے سیدھی کرنے جاؤ گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو ہمیشہ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. تو عورتوں کے اندر ٹیڑھا پر ہونا یہ ان کی فطرت ہے، یہ پیدائشی ہے، آپ اسے مکمل طور پر سیدھا نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے ٹیڑھے پن سے ہی آپ فائدہ اٹھائیں اور انہیں ان کے خیر اور ان کی بھلائیوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے اس کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر کی پسلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی جتنے اونچے خاندان کی ہوگی اتنے زیادہ اس کے اندر ٹیڑھ پن رہے گا، اور جتنے غریب اور چھوٹے گھر سے آپ لائیں گے اس کے اندر تو ٹیڑھا پن نہیں رہے گا. یہ بھی اس کا مطلب بتلایا ہے علماء نے. اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی، یہاں عورتیں موجود نہیں لیکن یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو بتلائیں کہ وہ ایک مثالی بیوی کیسے بن سکتی ہیں تاکہ طلاق کی نوبت ان کی زندگی میں نہ آئے. زیادہ تر خطاب مردوں سے ہی ہے، اس لیے کہ طلاق کے مالک مرد ہی ہیں، مردوں کی طرف سے ہی یہ حادثہ رونما ہوتا ہے، اس لیے مردوں کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مردوں کو جہاں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور ایک مثالی شوہر بننے کی ضرورت ہے، وہیں اپنی بیویوں کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھانے کی، ان کی تربیت کرنے کی، یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بتائیں کہ کس میں ان کا خیر ہے، کس میں ان کے لیے بھلائی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عورت کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. یعنی اتنے اچھے اخلاق والی ہو کہ جب تم اس کی طرف تمہاری نظر پڑے تو وہ ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرے، تمہارے ساتھ ایسے پیش آئے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے، اور جب تم اسے کوئی حکم دو تو وہ تمہارے حکم کو فوراً بجا لائے. اور جب تم گھر پہ موجود نہ رہو، غائب رہو، سفر میں گئے ہو، تو تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس کی اور تمہارے مال کی حفاظت کرے، اپنے نفس کی، اپنی عزت کی اور تمہارے مال کی حفاظت ہے تمہارے غیر موجودگی میں. ایسی عورت بہترین عورت. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بشارت سنائی ہے، فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها، تو ایسی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، ایسی عورت سے قیامت دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے معاشرت کرتے تھے، کس طرح سے ان کے ساتھ بود و باش اختیار کرتے تھے، اس کے بہت سارے واقعات، لیکن وقت نہیں بیان کرنے کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں، آپ کی وفات کے وقت بھی 9 بیویاں زندہ تھیں، اور کل آپ وسلم کی غالباً 13 بیویاں تھیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، اتنے بہترین طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے کہ ان تمام بیویوں میں سے کسی بیوی کو کبھی شکایت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان کے ساتھ رہائش کرتے، یعنی ہر کسی کو ان کی ضرورت اور ان کی عمر اور ان کی خواہشات کا خیال رکھتے تھے. یعنی آپ کی ازواج مطہرات میں جو مومنوں کی مائیں ہیں ان میں کنواری بھی تھی، بیوہ بھی تھی، مطلقہ بھی تھی، ہر طرح کی بیویاں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم عمر تھی اور کنواری بھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کر کے آئی آپ کے پاس تو ان کے پاس گڑیاں تھیں، گڑیاں بھی لے کر آئی تھی کھیلنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ عائشہ کے گھر میں کچھ گڑیاں رکھی ہوئی، تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ علیہ وسلم یہ ہماری گڑیاں میں ان کے ساتھ کھیلتی ہوں. تو وہ بھی آپ اس میں بھی بیٹھ گئے، اس میں دلچسپی لے لگے. آپ نے کہا کہ عائشہ یہ گھوڑا کیسا، گھوڑے کو پر کیسے لگے ہیں؟ تو آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے حضرت سلیمان کے گھوڑے اڑتے تھے ہوا میں، تو پر ہو سکتے گھوڑے کے. اس طرح سے کتنی سمجھدار تھی وہ، اتنی کم عمر میں بھی 9 سال کی عمر ان کی رخصتی ہوئی تھی. اللہ کے وسلم ان کی خواہشات کا ایسا خیال رکھتے تھے کہ ایک بار مسجد کے اندر اس حبشی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے، کرتب بازی دکھا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ عائشہ تم دیکھنا چاہو گی؟
کہا ہاں میں دیکھنا چاہتے، تو آپ وسلم اپنی چادر اوڑھ کر کھڑے ہو گئے اور پیچھے انہیں چھپا لیا اور کہا کہ دیکھو، انہیں دکھایا دیر تک، اس کے بعد کہا اب جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، کہا ٹھیک ہے اب جاؤ۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ خوش رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، تو دونوں نے دوڑ لگائے۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں کم عمر تھی اور میں ہلکے بدن کی تھی، میں دوڑ کر آگے نکل گئی، اللہ کے پیچھے رہ گئے۔ پھر دوبارہ بہت دنوں کے بعد پھر آپ نے کہا کہ عائشہ چلو دوڑتے ہیں، تو کہتے اس وقت میں موٹی ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ پہلی بار تم جیتی تھی، ابھی میں جیتا، اس طرح سے دونوں برابر ہو گئے۔ دیکھیں کیسی زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، میں کسی برتن سے منہ لگا کر پانی پیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دیتی، اللہ کے وسلم اسی جگہ پر اپنا منہ لگا کر پانی پیتے تھے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن میں باتھ روم میں بیٹھ کر غسل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز معاشرت کیسی تھی، آپ کی اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی کیسی تھی، یہ ساری بیویوں کو کیسے ملا کے رکھتے تھے، سب کی باریاں لگی ہوتی تھی، ایک بھی جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس کے گھر میں شام کو ساری بیویاں اکٹھا ہو جاتی تھی اور اللہ کے وسلم سب کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، سب کو خوش کرتے تھے، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلی جایا کرتی تھی اور جس کی باری ہوتی تھی اس کی یہاں آپ رات گزارا کرتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے وسلم کی بیویوں نے تعریف کیا کہ اللہ کے وسلم سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ اور ہم اور آپ، ہمارے پاس تو ایک ہی ہے، اگر ہم ایک بھی اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو یقین ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں کمزوری ہے، ہمیں اسے درست کرنے کی ضرورت۔ میرے بھائی دوستو، اس طرح سے یہ تعلیمات ہی مختصر طور پر میں نے حضرات کے سامنے رکھی جو طلاق کا سے بچنے کے نسخے کے طور پر میں نے رکھی ہیں، لیکن یہ اسی وقت کارگر ہوں گی جب ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ سن کر انہیں رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک ہمارے عمل سے اس کا ظہور نہیں ہوگا تب تک اس کے نتیجے، اس کے برکات، اس کے ثمرات ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گے۔ دین کا کوئی بھی معاملہ، اس لیے اللہ رب القیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے سنا کتنا تھا، علم کتنا حاصل کیا تھا، بلکہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، ماذا عمل فیما علم، جتنا آپ نے علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ طلاق سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی رسوائی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں جو آج ہمیں ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کردار کی بنا پر دوسروں کو ہنسنے کا موقع ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے میں، اللہ کے رسول کی زندگی کو اسوہ نمونہ بناتے ہوئے اپنے گھروں کو ایسا بنائیں، اپنے بود و باس کو ایسا بنائیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس طرح کا مظاہرہ کریں کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ آج چاہے علماء ہو چاہے عوام ہو، آج تعلیمات تو بہت ہے لیکن عمل بہت کم، ہے، عمل کی کمی اور کوتاہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر مسلمان بنیں اور عمل سے ہی زیادہ بہترین دعوت جاتی ہے۔ آج کسی سے بھی آپ کوئی بات کہیں، اگر وہ عمل آپ کا ویسا نہیں ہے تو لوگ اس کا اثر نہیں لیتے۔ آپ کسی سے کہیں کہ داڑھی اسلام کا شعار ہے، مسلمان کی پہچان ہے، تو کہتے ہیں فلاں تو نہیں رکھتا ہے، فلاں لوگ تو نہیں رکھتے۔ یہی معاملہ ساری چیزوں میں یہی معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگ، رب العالمین ہم سب کو تمام معاملات میں دین اسلام کے جو بہترین تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اختیار کرنے کی توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد تیسرا خطبہ جو ہوگا وہ کچھ اسی طرح کے موضوع پر ہوگا کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، یعنی ہم وہ حقوق ادا کریں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں بحیثیت شوہر یا بحیثیت بیوی، تو اگر یہ حقوق ادا کریں تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ عنوان انشاءاللہ تیسرے خطبے کا ہوگا کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہو یا کسی کو کوئی اشکال ہو اس موضوع کے تعلق سے تو پرسنل رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب سے توفیق مانگتا ہوں کہ رب العالمین سب کو صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنائے۔ رب العالمین زندگی کے ہر معاملات میں ہمیں قرآن و سنت اور پیرا ہونے کی توفیق فرمائے۔
رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان میں اٹھائے، رب العالمین دنیا کا فتنے سے ہمیں بچائے، ہمیں جنت الفردوس میں رسولوں کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ویغفر لکم ولذکر اللہ اکبر۔